پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یتخذی، نہ بنائے، المؤمنون مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دونی سوائے، المؤمنین مومنوں کے، ومن اور جو کوئی، یفعل کرے گا، ذالک ایسا، فلیسا تو نہیں وہ، من اللہ اللہ سے، فی شیء کسی چیز میں، الا مگر، ان یہ کہ، یتقو تم بچو، منہم ان سے، تقاتن بچنا، وَيُحَذِّرُكُمْ اور وہ ڈراتا ہے تمہیں، اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ ہی کے، المصیر پلٹنا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خاص تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ Let not the believers take the disbelievers as awliya. Awliya means supporters, helpers, etc. instead of the believers, and whoever does that will never be helped by Allah in any way, except if you indeed fear a danger from them, and Allah warns you against himself, his punishment, and to Allah is the final return۔ یہ جو آیت ہے اس کو بہت مسکوٹ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ ایک مسلم وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، لیکن کافر وہ ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، نہ رسول سے، نہ ہی خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتا ہے، بلکہ اللہ اور رسول کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمز اور نان مسلمز کے بیچ تعلقات 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مواسات، یہ ہمدردی کا تعلق جو انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان سے ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی کی تکلیف میں اس کے کام آنا، اس کے بارے میں اچھا سوچنا، مدد کرنا، صدقہ دینا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون مسلم ہے کون کافر ہے۔ ایک جانور تک سے ہمدردی کا حکم ہے کہ اسے پریشان نہ کیا جائے، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان کا جو انسانیت کا تعلق ہے وہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس مذہب کا ہے۔ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنا، ہر ایک کی مدد کرنا جب اسے مدد کی ضرورت ہو، ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا، ہر ایک کے ساتھ جسٹس کرنا، یہ مواسات کہلاتا ہے، اور اس میں ثواب ہے۔ ہم کسی کی بھی مدد کریں گے، کسی کو اچھا مشورہ دیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ صدقہ بھی ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی مذہب کے کسی بھی انسان کو جب ہم صدقہ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، وہ گڈ ڈیڈز میں لکھا جاتا ہے ہمارے اعمال نامے میں۔ خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے خالد بن ولید کے بارے میں پوچھا کہ خالد کیسا ہے۔
یعنی مکہ میں جو رہتے تھے، ایک ہی فیملی سمجھیے، ایک ہی قبیلہ، سب قبیلے تھے، سب قریش تھے، اور ایک ہی شہر کے لوگ تھے، تو ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں اور دوستیاں بھی تھیں۔ لیکن جب اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور بہت سارے لوگ نان مسلمس تھے، کفار کہلائے۔ کفار کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے، انہوں نے انکار کیا اسلام کا کہ ہم نہیں مانتے، تو وہ کافر کہلائے، اور باقی مسلمان۔ تو جو خالد بن ولید جو تھے وہ کافروں میں سے تھے، جو جنگ احد میں اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے اس کے رسپانسبل تھے وہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، آپ اچھے اخلاق والے تھے، آپ کو پتہ تھا آپ کے دین میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سکھاتے ہیں۔ تو جب آپ مکہ گئے عمرے کے لیے، تو آپ نے خالد بن ولید کے بھائی سے خالد بن ولید کے بارے میں پوچھا، اخلاق تھا کہ وہ کیسے ہیں۔ اس کا خالد بن ولید پر بہت گہرا اثر ہوا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میری وجہ سے اتنے صحابہ شہید ہوئے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو اس چیز کا ان کے اوپر اتنا زیادہ اثر ہوا، کیونکہ خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ جب انہوں نے سنا تو وہ مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہ اخلاق ہوتا ہے انسان کا، ایک مسلمان کا، جو سامنے والے کو اتنا زیادہ متاثر کرتا ہے کہ سامنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کہ ان کے ساتھ برا بھی کرو تب بھی یہ اچھا ہی کرتے ہیں۔ تو یہ وہی نتیجہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اتنے سارے لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے۔ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچر کو دیکھتے تھے، تو وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یہ مواسات کہلاتا ہے، اس میں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے۔ جنگ بدر کے بعد بہت سے کافر قیدی بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ قیدیوں کو کھانا کھلانا جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے۔ یعنی یہی جنگ بدر کے بعد بہت سارے مشرکین مکہ جو کافر تھے وہ سب مسلمانوں کے پاس قیدی بن کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قیدیوں کو کھانا کھلانا جنت میں جانے والے کاموں میں سے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، تو مسلمانوں نے ان کا اتنا دھیان رکھا کہ خود پیٹ بھر کھانا نہ کھایا، لیکن انہیں کھلایا۔ یعنی انہیں وہ روٹی دیتے تھے کھانے کے لیے، اور خود کے پاس چاہے کھانا بھی نہیں ہوتا تھا لیکن ان کا خیال کرتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ دیکھ کر بہت سارے قیدی مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام محبت کرنا سکھاتا ہے سب سے۔ پھر دوسرا جو تعلق ہوتا ہے ایک مسلم اور نان مسلم کے بیچ میں، وہ ہے مدارات کہلاتا ہے۔ یہ اخلاق ہے کہ کوئی آپ سے ملے، آپ کے گھر آئے تو اس کی خاطر کی جائے، یعنی یہ بھی اخلاق ہے۔ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا، آپ نے اسے کھانا کھلایا، اس نے خوب کھایا اور گندگی کر کے چلا گیا، جاتے جاتے اپنی زرہ بھول گیا۔ دوسرے دن جب وہ اپنی زرہ لینے آیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندگی صاف کر رہے تھے، تو آپ کے اخلاق کا اس پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ فتح مکہ سے پہلے مکہ میں سب کافر تھے، وہاں قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ان کے لیے غلہ پہنچایا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو بنا لڑے آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ سب اخلاق تھا مسلمانوں کا۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر بیت المال سے غریب نان مسلمز کو وظیفے دیتے تھے، جو بھی نان مسلم تھا ان کی حکومت میں ان کو بھی وظیفے دیتے تھے، کیونکہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کو زبردستی پکڑ کے مسلمان کریں، نہیں، وہ اس کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں مسلمان ہونا چاہتا تو وہ نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، وہ گھر آئے تو اس کو کھلانا پلانا، یہ سب کرنے کا حکم ہے۔ یہ اسلامی اخلاق ہے، یہ مدارات ہے۔ اب تیسرا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معاملات۔ یہ بزنس ریلیشن شپ ہے، لین دین کرنا، قرض لینا دینا، بیچنا خریدنا، یہ سب جائز ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر
جو لیا ہوا تھا، یعنی آپ کے اوپر آپ نے جو اس سے لیا تھا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھوائی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں کسی بھی نان مسلم سے. لیکن اس میں ایک بات بہت خاص ہے کہ جسٹس کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو مسلمان کہے کہ ارے یہ تو نان مسلم ہے تو میں اس کو دھوکہ بھی دے سکتا ہوں. کسی کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی انجسٹ ہونا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. یہ معاملات ہیں. اب جو فورتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موالات. موالات یہ کون سا تعلق ہوتا ہے؟ یہ وہ تعلق ہے جس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کے کفر پر راضی ہونا، اس پر بھروسہ کرنا ہے. یعنی کسی سے بہت دلی تعلق، بہت زیادہ کلوزنس، گہری دوستی، بہت زیادہ گھلنا ملنا، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، خیالات شیئر کرنا، یہاں تک کہ کلچر شیئر کرنا، ایک دوسرے کے فیسٹیولز اٹینڈ کرنا، اس کا کھانا پینا. یہ شرک کی جہاں چیزیں ہو رہی ہیں، شرکیہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ شرک جو ہے وہ دین سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے. ہمارا دین جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر بیسڈ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور جب کہیں اور آپ جا کے شرکیہ کھاتے ہیں، شرکیہ بیٹھتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کوئی کہیں کسی بھی جگہ ہو، چاہے وہ قبر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فیسٹیول ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کافروں سے ایسے تعلقات رکھنے کے لیے منع کیا ہے جہاں پر آپ کا دین متاثر ہو. کیونکہ اگر ہمارا جو دین ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں تمہارا خدا بھی صحیح ہے، سب کے خدا صحیح ہے اور ہمارا خدا بھی صحیح ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم سارے دوسرے خداؤں کا انکار کرتے ہیں جو باطل ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے لیے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، دین افیکٹ ہوتا ہے. دین افیکٹ ہوتا ہے، آپ کی عبادتیں افیکٹ ہوتی ہیں، آپ کے اندر آپ کا کلچر مکس ہونے لگتا ہے. جب مکس ہونے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان شرک کرنے لگتا ہے. غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر شرک پیدا ہونے لگتا ہے. جیسے جب بنی اسرائیل نے یروشلم جب فلسطین فتح کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ مشرکوں کو وہاں سے پوری طرح نکالنا، ان کے ساتھ مکس نہیں ہونا. لیکن ان کے اندر طاقت نہیں تھی تو یہ مکس ہو کے رہنے لگے. دھیرے دھیرے کیا ہوا، ان کا سارا جتنا بھی کلچر تھا، وہاں جو بتوں کی عبادت ہوتی تھی اور جو کلچر تھا سب ان کے اندر مکس ہو گیا. اور بنی اسرائیل میں اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا، جبکہ ان کے پاس تورات تھی. تورات کو انہوں نے پیٹ پیچھے پھینک دیا، یہ دوسری چیزوں میں لگ گئے. اس وجہ سے ایسی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. اور اللہ تعالیٰ خاص تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ڈرا بھی رہے ہیں اور وارن بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز نہیں کرنا اور تم یاد رکھنا، ورنہ تمہیں اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے اہل ایمان کو انسٹرکشنز اور وارننگ دے رہے ہیں کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، انہیں ولی نہ بناؤ. خاص ولی بنانے کا ہے. ولی یعنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کلوز ہو جانا. ولی اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خاص تعلق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود کو اہل ایمان کا ولی کہا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں. یعنی اللہ اہل ایمان کا ولی ہے. اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خاص تعلق ہونا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو سختی سے منع فرمایا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست یا ولی نہ بنائیں، کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں. کیونکہ ایک کے بعد ایک جنگیں ہو رہی تھی کافروں کے اور مسلمانوں کے بیچ، ایک بار بار وہ اٹیکس کر رہے تھے آ کے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا.
قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں، سورہ نمبر 60، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں، یعنی وہ تو تم تو ان سے اتنی محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، رسول کا بھی انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں پیغامبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں، یعنی تمہیں بھی انہوں نے مکہ سے نکالا کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں اس لیے نکالا کیونکہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کے طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ یہاں پر ایک صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب فتح مکہ سے پہلے چپکے ایک خط بھیج دیا تھا کفار مکہ کے ہاتھ، تو وہ خیر بیچ میں پکڑ لیا گیا تھا خط، لیکن وہ انہوں نے اس لیے بھیجا تھا یا مسلمانوں کے راز پہنچائے تھے وہاں تک تاکہ وہ ان کی فیملی جو تھی وہ وہاں پر تھی، تاکہ وہ ان کی فیملی کو بچا لیں، مطلب ان کا خیال رکھیں، ان کی فیملی کا ہی جو صحابی تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 میں فرمایا، ای ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں فرمایا، اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ جو ان لوگوں کے ساتھ رہے گا، جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی اگر آپ یہود اور نصارہ یعنی کرسچنز اور جیوز کے ساتھ رہتے ہیں، آپ نان مسلمز کے ساتھ رہتے ہیں، ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا پینا ویسے ہی کرتے ہیں، آپ ان سے بہت ان کے فیسٹیولز مناتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی یعنی مدینے کے انصار اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی کہ تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، یعنی وہ چھوڑ کر نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد اور پیمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 73 میں فرمایا، کافر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے، یہود اور نصارہ سے دوستی کرنے کو منع فرمایا ہے۔ یہاں سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موالات کا تعلق نہ رکھنے کا حکم دیا کہ یہ تعلق صرف اہل ایمان سے ہونا چاہیے۔ پھر حکم دیا کہ جو جیسا کرے گا اس سے اللہ بالکل بیزار ہو جائے گا، لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنل صورتیں بھی ہیں۔ یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کافر حکومت میں رہتے ہیں، ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مومن اپنے دشمن قوم میں پھنس گیا ہو اور اسے ظلم اور ستم کا خوف ہو
تو اسے اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپائے اور کافروں کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے جیسے انہی میں سے ہے، یا اگر ان کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویہ کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہنے کی اجازت ہے۔ لیکن انسانوں کا خوف اتنا نہ چھا جائے کہ خدا کا خوف دل سے نکل جائے۔ انسان حد سے حد تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں، مگر خدا تمہیں ہمیشگی کا عذاب دے سکتا ہے۔ اس لیے اپنے بچاؤ کے لیے اگر کافروں سے دوستی کرنی پڑے تو اس حد تک ہو کہ کسی مسلمان کو بغیر نقصان پہنچائے بغیر تم اپنی جان اور مال بچا لو۔ البتہ ان لوگوں کو رخصت دے دی گئی ہے جو کسی شہر میں برائی کے ڈر سے بظاہر کچھ میل ملاپ ظاہر کرے لیکن دل میں ان کی طرف رغبت اور ان کی حقیقی محبت نہ ہو، جیسے صحیح البخاری میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بعض قوموں سے کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے اظہار کریں لیکن عمل میں ان کا ساتھ ایسے وقت میں بھی ہرگز نہ دیں، یعنی ان کے ساتھ مل کر کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کوئی شخص اپنے ایمان کے بغیر اللہ سے کفر نہ کرے سوائے ان مسلمانوں کے جن پر زبردستی کی جائے مگر ان کا دل ایمان کے ساتھ ہو۔ بخاری میں حضرت حسن فرماتے ہیں یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، پھر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے دبدبے اور عذاب سے اس شخص کو خبردار کیے دیتا ہے جو اس کے فرمان کی مخالفت کر کے اس کے دشمنوں سے دوستی رکھے اور اس کے دوستوں سے دشمنی کرے۔ پھر فرمایا اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی پھر اس سے ڈرنا، انہیں اللہ سے ڈرایا گیا بار بار۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں، جان لو اللہ کی طرف سب کو جانا ہے، پھر یا تو جنت ٹھکانہ ہوگی یا جہنم، یعنی اس سے ڈرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جو اسے پسند نہ ہو کیونکہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔